اللہ سے تعلق ہوا کرتا تھا، روزے والے نبی سے تعلق ہوا کرتا تھا. اس نے آیا کہ کیا کہنے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جن کے وجود سے اعمال نکلا کرتے تھے، فرشتے لینے کے لیے زمین پر آ جایا کرتے تھے. اپنی حالت اظہار کو دیکھ کر میں آپ حضرات سے عرض کروں گا، میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کس بات پہ گارنٹی ہے؟ رسول اللہ کی شفاعت کے علاوہ، کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی پھیلانے کے علاوہ انسان کو کس بات پر گارنٹی ہے؟ زیادہ سے زیادہ کلمے کی گارنٹی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا میں جنت کے اندر ضرور جاؤں گا. میرے عزیزوں، اللہ اکبر. یہاں سے میں نے ٹوپا کی طرف ختم نبوت کانفرنس میں 12 بجے پہنچنا ہے، اگلا میں نے سفر کرنا ہے. میرے عزیزوں، ایک روڈ کارپیٹ ہے، ایک روڈ ٹوٹا پھوٹا ہے. ٹوٹے پھوٹے روڈ پہ جاؤ گے وجود کا بھی نقصان ہو جائے گا، گاڑی کا نقصان ہو جائے گا. کارپیٹ روڈ ہے، موٹر وے جب بیٹھ جاؤ پونے گھنٹے کا سفر 15 منٹ کے اندر کر دو گے. یہی فرق ہے، جس نے کلمہ پڑھا اعمال صالح کرتا رہا وہ جنت کے راستے موٹر وے پہ سے گزر کے چلا جائے گا، اور جس نے کلمہ پڑھا اعمال صالح نہیں کہے اس کی گاڑی کو بھی نقصان ہوگا، اس کے وجود کو بھی نقصان ہوگا. جب اس کے وجود کو نقصان ہونے لگے گا فرشتے دیکھ دیکھ کے چگاڑے ماریں گے. اللہ اکبر. جہاں وجود کو اس کے نقصان ہوگا دیکھ کے کہے گا مصیبت تو میرے پہ آ گئی، جہنم کا دروازہ تو میرے پہ کھل گیا. اللہ اکبر. اے نوری مخلوق، اے ملائکہ، تمہیں آج رونا کیوں آیا؟ ایک انگلی کا اشارہ فرشتے حضور کے چہرے کی طرف کریں گے، دوسرا اشارہ جہنم کی طرف جانے والے کی طرف کریں گے، اور جہنم کی طرف جانے والے کو دیکھ کر ان کو مخاطب ہوں گے کہ شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ آج سے 3 دن پہلے حاصل پور کے اندر مجھے ایک نوجوان ملا، تقریباً رات میرے عزیزوں 1 بجے کے قریب میری بات ختم ہوئی. مجھے ایک جوان ملا، میرا ہاتھ کو چوم کے کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ سنت کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے. میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، میں نے کہا کتنے مقدروں والا، اللہ اکبر، اس کی عمر کچھ نہیں، ابھی داڑھی پھوٹ رہی ہے. کہنے لگا دعا کرو. مولوی صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کھینچ کے لے آئے. کہنے لگا اس کا حمام ہے، نائی کا کام کرتا ہے، کٹی کا کام کرتا ہے، اس کے ہاتھ گواہی دیتے ہیں خدا کی قسم آج تک اس نے بال تو کاٹے، نبی کی سنت پہ کبھی اس طرح نہیں چلایا ہے. میں نے کبھی تجھے رات کو اگر مجھے میری یاد آ جائے، کروٹ بدلتے ہوئے اللہ اکبر، رات کو تیری آنکھ کھل جائے میری یاد آ جائے، کبھی عبدالحنان کی تقریر یاد آ جائے، اپنے بستر پر بیٹھ کے میرے لیے ہاتھ اٹھا دینا. یا اللہ اتنے بابرکت ہاتھ ہے، میں نے اس سے تیرے نبی کی سنت کو بچایا، ذبح نہیں کیا. الہ العالمین تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ میرے پہ عبدالحنان کے گناہوں کو معاف فرما دے. کشمیر بنے گا پاکستان. کبھی مزدور ڈے مناتے ہو، کبھی کشمیر ڈے مناتے ہو. 74 سال ہو گئے کشمیر ڈے مناتے، انڈیا پہ کیا فرق پڑا؟ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جھنڈے لے کے میدان کے اندر نکل گئے. اس مرتبہ بھی میرے عزیزوں یوم آزادی کا دن منایا گیا. ادھر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا تھا. ادھر کشمیر کی بیٹی دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی. کشمیر کی بیٹی کی تو دور کی بات ہے، 74 سال پہلے پوچھو ان بزرگوں سے، جب پاکستان آزاد ہوا کسی کی بیٹی پردیس میں رہ گئی، بارڈر کے پیچھے کسی کی بہن رہ گئی، کسی کی ماں رہ گئی، کسی بھائی کا بہن سے ہاتھ چھوٹ گیا. بھائی نے وعدہ کیا تھا فکر نہ کر 4 مہینے بعد میں عزت کے ساتھ لے کے جاؤں گا. اس مرتبہ 74واں میرے عزیزوں یوم آزادی 74واں منایا گیا پاکستان کا. اللہ اکبر. یوم آزادی منایا، صبح 21 توپوں کی سلامی دی گئی. ہندوستان کے اندر وہ عورت جس نے اپنے بھائی کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور بھائی نے وعدہ کیا تھا تجھے لینے کے لیے آؤں گا، اس نے بھی بارڈر کی طرف دیکھ کے کہا بغیرت آدمی تو دنیا کی روشن خیالی میں لگ گیا. تیری بہن کو ہندوؤں کے بستر پر 10 بچے پیدا کرتے بڑھاپا آ گیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ بنی تو نبی کی نبوت کی پگڑی کی حفاظت کی بات کرتا ہے تو اپنی بہن کی عزت بھی نہیں بچا سکا ہے.
نہیں یقین آتا مولانا آئندہ 14 اگست کو دیکھ لینا، موٹر سائیکل والا ہوگا، کار والا ہوگا، گاڑی والا ہوگا، بس والا ہوگا، کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوگی، خدا کی قسم تلاوت نہیں سنے گا، نبی کی نعت نہیں سنے گا، کسی خطیب کی تقریر نہیں سنے گا، اللہ اکبر، پرچم تو سب ہلالی لگایا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا رہا ہوگا، لیکن کانوں کے ذریعے اندر انڈیا کے گانے کی آواز جا رہی ہے، اللہ اکبر، ترانے روڈوں پر بڑے بڑے ڈیک رکھ کر، بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کر میرے عزیزوں ترانے بج رہے ہوں گے، اے وطن کے جوشیلے جوانوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اے وطن کے جوشیلے جوانوں، یہ ہوائیں یہ فضائیں تمہیں سلام نہیں کہتی، پاکستان کا پرچم پکڑ کے انڈیا کا گانا لگاتے ہو، یہ تمہیں سلام نہیں کہتی، ملک و ملت کا نمک حرام کہہ رہی ہے۔ اسٹیج خالی ہو گئے، منبر خالی ہو گئے، پچھلے سال خدا پاک کی قسم ہے پورے باطل کی دیواروں کے اندر دراڑیں کھڑی کر دینے والا ایک مرد قلندریہ کے بیٹھا تھا، مولانا عبید الرحمان ضیاء، کہاں چلا گیا؟ جس نے انگلینڈ اور یورپ ایشیا کے اندر جا کے اللہ کے دین کا پیغام سنایا ہے۔ میری ملاقات ہوئی تھی، کہنے لگے مولوی صاحب بڑھاپا آ گیا، خدا پاک کی قسم ہے مولوی صاحب اب بولنا نہیں جاتا، ہمت جواب دے گی، لوگوں کی محبت کو ٹھکرائے نہیں جاتا، کیا پتا تھا اگلا سال آئے گا، عبدالحنان آئے گا، تو نہیں آئے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے بھائی عظیم صاحب، کیا پتا اگلا سال آئے، قاضی متی اللہ صاحب آ جائے، اور کوئی خطیب آ جائے، عبدالحنان نہ آئے، وہ جس طرح آج میرے کان میں کہہ دیا دعا کرو مولانا عبید الرحمان کی، اگلے سال خطیب کے کان میں کوئی دعا کہہ کے لیے کہہ دے دعا کرو عبدالحنان کی۔ بڑے زندگی کے مزے لے کے دیکھے، بڑا اتار چڑھاؤ آیا، بڑے نشے و فراز کرنے زندگی گزری، لیکن خدا پاک کی قسم ہے قرآن کی خدمت کی نوکری میں جو مزہ آیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے وزیروں کے کمرے میں نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی عبدالقادر صاحب، بھائی عظیم صاحب، تمہارے سے آج منت کر کے جاؤں گا، تمہاری میری یاری کا واسطہ، صرف ان بچوں کو نازلہ قرآن نہ پڑھانا، ان بچوں کو 2 سال کسی مدرسے میں لگوا دو، خدا پاک کی قسم ہے ان کے سینے میں قرآن، ان کے سینوں کو قرآن کا صندوق بنا دو، قیامت کا دن ہوگا، یہ بچہ جو آج توتلی آواز میں قل اللہ سنا رہا ہے، اللہ اکبر، اس بچے کو قیامت کے دن اللہ کہے گا جنت کے منازل چڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرتا جا، جب یہ بچہ قرآن پاک پڑھے گا مڑ مڑ کے دیکھے گا اللہ غنی کیا دیکھ رہا ہے، یا اللہ یہ میرا ابا، یہ میری امی جان، یہ میرا استاد ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، یا اللہ انہوں نے مجھے مدرسے میں اس وقت داخل کرایا، یا اللہ جب مجھے اپنی ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی، 2 سال میری ماں مصلی پر دعا کرتی رہی، میرا ابا جلسے میں جا کے ہر خطیب سے کہتا رہا دعا کرنا جی میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، استاد فجر سے لے کے رات 10 بجے تک مدرسے کے اندر بیٹھ کے خدا کا قرآن مجھے پڑھاتا رہا، یا اللہ جس طرح میں نے خدا کے قرآن پڑھنے میں، اللہ جتنی اللہ تیرا قرآن پڑھنے میں میں نے محنت کی ہے، میرے اساتذہ میرے والدین بھی شامل ہیں، اللہ فرمائیں گے اللہ اکبر، تیرا رب بڑا غیرت والا ہے، قرآن کی عزت بڑی غیرت والی ہے، اگر دنیا میں تیرے گھر والے نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، آج میدان معاشر میں تیرے گھر والوں کو میری رحمت نے سینے سے لگا لیا۔ گوجرا والوں پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اللہ اکبر، ایک مفیش مشورہ دے کے ڈارو آپ کے میرے کام آئے گا، اپنے گھر سے ایک میرا عزیز و قیمتی بوٹا اپنے گھر سے قرآن والے گلشن میں لا کر لگا دو، یہ اتنی زرخیز کھیتی ہے، یہ اتنی زرخیز مٹی ہے، خدا پاک کی قسم ہے قرآن کا نور سینے پر آ گیا، قبر بھی روشن ہو جائے گی، میدان معاشر میں اللہ باشد بھی ختم کر دے گا، اللہ جنت میں بھی وہ جگہ عطا فرمائے گا جس جگہ بیٹھ کر خدا کا بھی دیدار ہوگا، مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا۔ لاکھ روپے تنخواہ لینے والے مر گئے، خدا کی قسم یہ 8-8 ہزار روپے تنخواہ لینے والے، ان کے کپڑے بھی سفید، ان کے چہرے بھی سفید، لا یسألون الناس الہافا، کبھی تمہیں کھڑے ہو کے اپنے لیے مانگتے نظر نہیں آئے، جب بھی مانگیں گے خدا کے قرآن کے لیے مانگیں گے، جب بھی مانگیں گے اللہ کے دین کے لیے مانگیں گے، اور کہیں گے وہ لوگوں تمہارے سے 10 روپے نہیں دیے جاتے، ہم نے ڈاکٹر عادل جیسے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ آؤ تو صحیح کوئی ہمارا مقابلہ کرے، صحابہ کی عزت کا مسئلہ آیا، اسلام آباد کے ٹول پلازے پہ کون خون میں لطمت ہو کے پڑا تھا؟ خدا
خدا پاک کی قسم جنگ میں جا کے دیکھ لو تمہیں چونک اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنا صحابہ کی عزت پر مر مٹنے والوں کی قبریں نظر آئیں گی. جاؤ جا کے ان کی بیواؤں سے پوچھو اللہ اکبر دن کیسے گزرے تمہیں بتائیں گی. اللہ اکبر ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, ہم نے کوئی سازش نہیں کی تھی, ہم نے ملک کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تھا. اللہ اکبر ہمارے گھر والے شہید ہو گئے, جیل میں ہماری اولاد کو بھگتنا پڑی. ایک وقت ایسے بھی آئے اولاد کا, ماں کا, بہن کا, بھائی کا, سال گزر جایا کرتے تھے, انگلینڈ میں رہنے والے کا فون آ جایا کرتا تھا, شہید جو اللہ کے راستے ہوا اس کے بیٹے کا فون بھی نہیں آیا کرتا تھا. سارے ارمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. رئیس قصر تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں نے کر دی. اللہ اکبر کتنے مان سے تمہیں نئی جنریشن نوجوان قیادت لے کے آئی تھی, ریاست مدینہ بنے گا, کتنے نئی عزم سے لے کے آئی تھی. ناراض نہ ہونا, خدا کے واسطے مجھے کسی پارٹی کے بارے میں بات کرنی آتی نہیں, یہ تو آج باتوں میں بات آ گئی. ہم اپنا گلہ کس سے نہ کریں, ہم اپنا شکوہ کس سے نہ کریں, کب تک مرتے رہیں گے, صبح کہاں دوپہر کا رات کا, خدا پاک کی قسم ہے. اللہ اکبر اللہ کے ہاں تو اعزاز ملے گا لیکن میرے بھائیوں اس ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ کمائی صرف ایک گولی ملتی ہے, کبھی سینے میں کبھی کہیں, کبھی روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں, کبھی ایمبولینس کی نظر ہوتے ہیں. کب تلک ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں, مدینے کی ریاست کے اندر تو کتیا کے بچے بھی محفوظ تھے, یہاں تو العلماء ورثۃ الانبیاء محفوظ کوئی نہیں ہے. کہاں جا کر اپنا مسلک بیان کرے, کہاں جا کر اللہ کا دین بیان کرے, کہاں جا کر سونے نبی کی سیرت کے تذکرے کرے. فتح مکہ ہوا, 14,000 کا لشکر لے کر حضور مکہ پاک میں داخل ہوئے. اللہ اکبر نبی کا ایک صحابی تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالی, ان سے رہا نہ گیا, ہٹو بچوں کے نعرے لگ گئے, نکلو باہر, آج تلواریں ہماری فیصلہ کریں گی, آج تلواروں کی دھاروں کی تیزی آج تمہاری گردنوں پہ آزمائی جائے گی. ایک مکے کا سردار بچتا بچاتا حضور کے پاس آ گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو مکے سے آپ کو اس وقت نکالا تھا جب ہم پتھر مارا کرتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیا کرتا تھا. 10 سال کہاں گزار کے آئے, اتنی طبیعت میں سختی کہاں سے آ گئی, اتنا دل آپ کا سخت کیوں بن گیا. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمایا یار بتا ہوا کیا, اختلاف اپنی جگہ, بتا تجھے کس کی وجہ سے تکلیف پہنچی. میں نے کچھ کہا, میرے یار نے کچھ کہا, کہ وہ جو تیرا صاحب ہے نا وہ سامنے دیکھ لے, دروازے بجا کے ہمارے بچوں کو ڈرا رہا ہے, دروازوں پہ دستک دے کر تلوار کی دستیاں مار کے ہماری گھر والیوں کو ڈرا رہا ہے. رحمت والے نبی نے مخاطب کر کے بلا لیا, اے سعد رضی اللہ عنہ تو کس کے کہنے پہ تلوار نکال کے گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے مکہ پاک میں قدم رکھا مجھے وہ جگہ نظر آئی جب سمیہ کو لٹا کے ٹکڑے کر دیا گیا تھا, مجھے وہ جگہ نظر آئی جب بلال کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا, کملی والے مجھے وہ جگہ نظر آئی سجدے کی حالت میں عقبہ بن ابی معیط نے گند کی بھری اونٹ کی روٹلی آپ پہ لا کے رکھ دی تھی, میرے سے برداشت نہ ہوا. فرمایا اے میرے سعد جلدی کر, جن دروازوں پر تو دستک دے کے انہیں ڈرا کے آیا انہی دروازوں پر دستک دے. جب صاحب خانہ باہر نکلے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دے اور میری طرف اشارہ کر دے کہ اس نبی کا امتی بن کے آیا جو زحمت بن کے لیے آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. کوئی میدان تو ایسا دکھا دو, کوئی ممبر تو کسی مسجد کا ایسا دکھا دو جب پگڑی باندھنے والے, ٹوپی پہننے والے ملا نے, داڑھی رکھنے والے مولوی نے کبھی ممبر پر بیٹھ کے میرے عزیزوں ملک کے ملک کے خلاف کرنے کی بات کی ہو. ہم نے تو تمہارے لیے دعائیں کی ہیں, خدا کے واسطے اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کی عزت میں تم جس طرح کیچڑ اچھالتے ہو, یہ ساری اسمبلی کی کاروائی وائٹ ہاؤس کے اندر جاتی ہے, یہ ساری اسمبلی کی کاروائی انڈیا کے اندر جاتی ہے. خدا پاک کی قسم ہے, گائے کا پیشاب پینے والے تمہیں لڑتا دیکھ کر, بہو بیٹی کی عزت کو اچھالتا دیکھ کر تمہارے پر لڑتے بیچ کے کہتے ہوں گے ان آدمیوں کے لیے ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو خود لڑ کے مر جائیں گے. ہر گھر کے اندر لڑائی ہے, عمل کی بات کرنے کو تیاری کوئی نہیں. 2 سگے بھائی بیٹھے, ایک بھائی اٹھ کے گیا, دوسرا بھائی اس کے گلے کرنے شروع کر دیتا ہے.
دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پانی لینے کے لیے گئی، دوسری کے گلے مہمان کے آگے شروع کر دیے۔ ایک مہینہ پہلے مظفر گڑھ کے اندر یہاں سے ماں کو بالوں کو پکڑا، یوں کر کے ٹوکا مار کے سری مار کے پھینک دیا۔ اس سے 6 دن بعد مظفر گڑھ کے اندر باپ کے ٹکڑے کر کے دے دیے کہ اس باپ نے مجھے جداد میں سے مجھے وارث نہیں بنایا۔ محرم الحرام کے مہینے میں پنو عاقل میں گیا، بھوکا گلیوں میں اندھیرا۔ تقریر کے بعد میں نے شمس الدین کو کہا، میں نے کہا کیا بات ہے، بڑا یہ علاقہ زرخیز ہے، چائے والے ہوٹل رات کو 2-3 بجے تک کھلے رہتے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو رہا ہے۔ کم مولانا گاجر کاٹنے والے نظر آئے، گوشت کاٹنے والے نظر آئے۔ ایسا بھی کوئی باپ دیکھا ہوگا جس نے بیوی سمیت رات کے اندھیرے میں 11 بچوں کے گلے پہ چھرا چلا دیا۔ پھر کہہ رہے کرونا وائرس کیوں آ رہا ہے؟ جی سمجھ نہیں آ رہی کرونا وائرس، یہ سازش ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ ایک بھی افہام و تفہیم کی پیار محبت کی بات کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ جسے چھیڑ کے دیکھ لو، ماں بہنیں کرنے میں کسر نہیں چھوڑے گا۔ ریڑی والے سے لے کر سائیکل چلانے والے تک، چھاوڑی والے سے لے کے ٹھیلی لگانے والے تک، خدا پاک کی قسم ہے، دکان کے اندر اتنا سا سامان نظر آتا ہے لیکن منہ میں اتنی بڑی زبان نظر آ رہی ہے۔ کیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، یا معاذ میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتا دوں، میں مجھے تجھے پورے دین کا مغز نہ بتلا دوں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کف ھذا، اپنی زبان کو نبوت والی انگلی سے باہر نکالا اور پھر انگلی کا اشارہ فرمایا کف ھذا، اس زبان کو تالا لگا لے، دنیا میں بھی بچ جائے گا، آخرت میں بھی بچ جائے گا۔ آج میرا عزیزو عمومی مجمع بیٹھا ہوا ہے، سارے دیوبندی نہیں بیٹھے، سارے بریلوی نہیں بیٹھے، سارے اہل حدیث نہیں بیٹھے، تم میں کوئی دکاندار بھی ہے، تم میں کوئی تاجر بھی ہے، کوئی کپڑے والا، کوئی جوتے کی دکان والا، کوئی میرا عزیزو زراعت والا، کوئی پینٹ والا، سارے میرے عزیزو اس وقت بیٹھے ہو، اہلیان معززین علاقہ بیٹھے ہو۔ مجھے ایک بات بتاؤ میرے عزیزو، تم وضو کے بارے میں پوچھتے ہو، تم نماز کے بارے میں پوچھتے ہو، کس وقت تک سحری کھانی چاہیے، افطاری پہلی اذان پہ کریں یا آخری، جو چیز مفاد کے پوچھتے ہو۔ کبھی آپ نے پوچھا کاروبار کیسے کریں، کبھی آپ نے پوچھا کوئی بھلائی کرنے کا کام آ جائے تو کیسے کریں، کبھی آپ نے پوچھا کوئی دروازے پر آ جائے اس پر احسان کیسے کریں۔ سنو، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ یوم القیامت ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ لیٹے ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے، 3 مرتبہ فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ۔ ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی پھر یہ 3 آدمی تو خسارے والے، اللہ کے نبی 3 آدمیوں کا تو بیڑا گرک ہو گیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے، ان 3 شخصوں کی شناخت کر دی۔ فرمایا پہلا آدمی وہ، سنو بھائی، پہلا آدمی وہ جو کسی پر احسان کرے پھر لوگوں میں گاتا پھرے، اللہ اکبر، اس کی کل دیہڑی نہیں لگی تھی، آٹے کی تھیلی کے لیے میرے سے پیسے مانگ کے گیا تھا۔ بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، بھائی کی گھر والی بیوہ ہو گئی، بھتیجے یتیم ہو گئی، برادری نے اکٹھا کر لیا، بتاؤ شادی کرنی ہے، آج میں جہیز دے دوں گا، آج شادی حال بک کرا دوں گا، کھانا میری طرف سے، باقی تو مرضی سے کر لو۔ برات دروازے پر آ کے کھڑی ہو گئی، لڑکی کے سسرال والے آ گئے، چپ کے لوگوں کے کانوں میں کہتا پھرتا ہے شادی حال کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پیو تے کچھ بھی چھڑ کے نہیں گیا۔ اے خدا کا شکر ہے اللہ نے میں توفیق دیتی، میں یتیم سمجھ کے میں جوڑ دیتی۔ ادھر میرا عزیزو تائی اماں اور تو میں کہتی پھر رہی ہے کب تلک کریں گے، دنیا کے اندر عیاشی کر کے چلا گیا، اسے نہیں پتا تھا 4 بچیاں یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں، ہم نے ایک کا کر دیا، باقی بھائی ہماری ذمہ داری کوئی نہیں، ہم نے کپڑے اتار کے دے دیے۔ آج میری جٹھانی کے جو اوپر کرتا ہے، آج جو شلوار قمیض ہے، یہ بھی میرا اترا ہوا ہے، اس سے زیادہ اور کیا دے؟ خدا پاک کی قسم، لڑکی کی ماں منہ چھپاتے پھر رہی ہے، ساری زندگی تائے کی بد کلامی کی وجہ سے بھتیجی نے سسرال میں سر نہیں اٹھایا۔ اگر میں سر اٹھا کے کہہ دوں میرا تایا ایسا تھا، کہ چپ کر دی، تیرے تائے نے جو مال دیا زکات کے پیسوں سے دیا ہے، تماشا بنا دیا میرے دین اللہ کے دین کا۔ پھر
پوچھتے ہو ڈینگی وائرس کیوں آیا، پھر پوچھتے ہو کرونا وائرس کیوں آیا۔ 8 مارچ کو میرے عزیزوں ایک اعلان ہوا تھا، آپ نے سنا، میں نے بھی سنا تھا، انہوں نے بھی سنا تھا۔ کیا اعلان تھا؟ ڈھولک کی تھاپ پر، گھنگرو کی کھنک پر، پائل کی چھنک پر اعلان کیا تھا۔ کوئی انڈیا سے تو نہیں آئی تھی، کوئی امریکہ سے تو نہیں آئی تھی، کوئی کینیڈا ڈنمارک سے تو نہیں آئی تھی۔ پتہ نہیں کس مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی ہوگی، پتہ نہیں کون سے مولوی صاحب نے کان میں آ کے اذان دی ہوگی، پتہ نہیں کس نے بسم اللہ پڑھنی گھٹی چٹائی ہوگی۔ خدا پاک کی قسم ہے، جب وہ اسلام آباد کے موٹر اسلام آباد کے روڈ پہ آئی، اس نے کیا اعلان کیا؟ میری مرضی میرا جسم۔ اس نے کیا اعلان کیا؟ اب کسی کی مرضی نہیں چلے گی، نہ زمین والے کی نہ آسمان والے کی چلے گی۔ اپنی مرضی سے جاؤں شوق کے بستر پہ جاؤں گی، اپنی مرضی سے جاؤں یار کے ساتھ رات گزاروں گی۔ بھائیوں نے آ کے ان کی تائید کی، ہماری بہن ہے، جب ہم نہیں روکتے مولوی کون ہے روکنے والے؟ خدا پاک کی قسم ہے، جب یہ بکواسات آسمان پر جاری تھی، آسمان کے فرشتے بھی زمین پہ زمین پہ دیکھ کے گھور رہے تھے اور اللہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہدایت ہے، یہ خلیفہ ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، فرمایا دنیا کے اندر دوسری بغاوت ہوئی ہے۔ پہلی بغاوت ہوئی، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ ایک پانی کی موجوں نے سمندر کے پانی نے کہا یا اللہ اگر اس سے انتقام ہم لے لیں، اس نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ یا اللہ نے فرمایا کیا کرو گے؟ یا اللہ دریا کے کنارے پہ کھڑا کر دے، سبق ہم سکھائیں گے۔ خدا پاک کی قسم النار یورغون علیہا غدوا وعشیا، آج تک میرا عزیز و عذاب بھگت رہا ہے۔ دوسرا اعلان میرا عزیز و فرعون کے بعد اسلام آباد کے روڈ پہ ہوا، کس نے کیا؟ حوا کی بیٹی نے کیا۔ کس نے کیا؟ چادر چار دیواری کا اعلان کرنے والی نے کیا۔ کس نے کیا؟ عورت کو تحفظ دینے والی نے کیا۔ کس نے دیا اعلان کیا؟ عورت کو منہ دلوانے والی نے کیا۔ اللہ نے کہا مردوں روک لو، مولویوں روک لو، علماء روک لو۔ اب روک دے رہے، خدا کی قسم ہمیں لوگوں نے دہشت گرد کہا، ہم نے آواز اٹھائی، لوگوں نے دھکے دوسری باتیں کرنے والا کہا۔ اللہ نے فرمایا مولویوں تم ہٹ جاؤ، تم نے اپنا کام کر لیا، میں خود نہیں بنٹوں گا۔ اللہ نے اعلان کیا 8 دن کی مہلت دیتا ہوں، ان کے مردوں کو اپنی عورتوں کو لگام ڈالے، بھائیوں کو بہنوں کو سر پہ دوپٹہ رکھے، بیٹوں کو اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کے لے آئے۔ لیکن ہر ایک نے انسنی کر دی۔ اللہ اکبر، کیا یہ چلتا ہے نا جی، کیا یہ چلتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اب چلا کے دکھا۔ 15 مارچ کو اعلان ہو گیا لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم اسلام کی تاریخ میں کبھی ایسا لاک ڈاؤن نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، تو دوپٹہ اتارنے کی بات کرتی ہے، میں باس کی صورت میں تیرے مردوں کو برقع نہ بنا دوں تو مجھے خدا کا کہنا۔ پہنائے اللہ نے مردوں کو برقعے۔ تو نے کہا میری مرضی میرا جسم، نکلو پھر بات، چابی بھی تمہارے پاس ہے، دکان کا رستہ بھی تمہیں آتا ہے، کھول کے دکھاؤ دکان۔ فوج کی کیا ضرورت تھی، انتظامیہ کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے فرشتوں کو وردیاں پہنا کے مسجدوں کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا بازار تو دور کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں تمہیں اپنے گھر میں گھسنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ اب سعودی حکومت نے اعلان کیا 18 اکتوبر کو روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت کے لیے کھولا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو بار بار اپنے حبیب سے پوچھتا ہوگا کیا ارادہ، پھر امتی کو آنے دوں نہ دو؟ کملی والا کہتا ہوگا یا اللہ دلی میں بڑا دکھایا ہے، یا اللہ کون سی ایسی جگہ میرے کے لیے نہ رویا، یا اللہ روٹی کھاتے میری مجھے بہت یاد آ گئی، بیٹیوں کا افسر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے گوجرے کی بیٹی مجھے یاد آ گئی، یا اللہ تجارت میں کرتا تھا مجھے بعد میں آنے والے تجارت کرنے والا یاد آ گئے، کون سا ایسا موقع ہے میں نے ان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ گوجرے کے غیور مسلمانوں اپنی آپ کی تو میں بات نہیں کرتا، وہ ابو جہل جو قدم قدم پہ نبی کو کچھ نقصان پہنچایا کرتا تھا، اس ابو جہل کے دروازے پر کملی والا ہدایت کا پیغام لے کے 360 فرما گیا ہے۔ کس ہستی کو اللہ نے معراج کی رات اپنے پاس بلایا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آجا میرا حبیب میرے پاس اور قریب آجا، کتنا قریب ہوگا بلانے والا جانے، ہم قیاس رائے کر رہے ہیں، یوں ہوگا یوں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میری طرف بڑے پیار سے دیکھ رہا تھا، اور میں نے بھی اپنے رب کی طرف یوں نگاہ اٹھائی
پتہ ہے میرے رب نے کیا کہا؟ میرے رب نے مجھے کہا میرا حبیب میرا جی چاہتا ہے آج میں تیرے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہ پہنا دوں. وہ فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا اللہ مجھے نبی کوئی نہیں مانتا, خاتم النبی مجھے کون مانے گا؟ ابھی تو خدیجہ کا جنازہ پڑھا کے آیا, ابھی تو خدیجہ تاجی تیرے آگے چھوڑ کے آیا. یا اللہ میرا گھر خالی ہو گیا, یا اللہ میرا اندر خالی ہو گیا, یا اللہ میرا کلیجہ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے چھلی ہو گیا. یا اللہ مجھے کیا پتا تھا تیرا دین پہنچانے میں, تیرا پیغام پہنچانے میں. یا اللہ مجھے کیا پتا تھا مجھے میری سمیہ قربان کرنی پڑے گی, میرا عمار قربان ہوگا, میرا یاسر قربان ہوگا. یا اللہ اتنا کلمہ پڑھنا مشکل ہو گیا, ادھر کلمہ پڑھے اللہ اکبر. آج میرا جی آپ کو اللہ کے دین کی بات سنائی, آج میں نے کلمہ پڑھ کے سنایا, کسی نے مجھے چائے پلائی, میں نے 2 گھونٹ بچائے, 3 آدمیوں نے میرا جھوٹا پیا. واہ بلال تیری جنت کو سلام, تیری عظمت کو سلام. جو خدا کا قرآن سنایا کرتا تھا دور تو دور کی بات لوگ آگ کا گانا زبان پہ رکھ کے چلے جایا کرتے تھے. تمہارے ملک پاکستان کے اندر 450 صحابہ اکرام, بھائی نیم میں آپ کو بتا سکتا ہوں کچھ کے نام, 450 صحابہ اکرام. ایک مفتی صاحب نے تحقیق کی, ان کا شجرہ نسب بھی لکھا ہوا ہے. 450 صحابہ اکرام حجۃ الوداع کے موقع کے بعد مدینے سے باہر آ گئے, مکے سے باہر آئے, پاکستان کے گرد و نواح میں آس پاس پڑے ہوئے ہیں. خدائے پاک کی قسم قیامت کے دن ہستیوں کو کیا جواب دو گے؟ یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا, میرا سگا چاچا ہاتھ کے اندر پتھر اٹھا کے تب اللہ کا یا محمد لہذا جماعتنا, مجھے غیر کون مانے گا؟ یا اللہ میری چچی راستے میں کانٹے بچھاتی ہے, کوڑا کرکٹ میرے پہ ڈالا جاتا ہے. یا اللہ مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں, مجھے نبی کون مانے گا؟ یا اللہ وہ طائف کا سفر ہے, وہ طائف کا سفر ہے. یا اللہ میں مکے والوں سے نہ امید ہو کر وہاں گیا. اللہ اکبر. ایک سردار نے کہا میں تجھے اللہ کا نبی مانتا ہی کوئی نہیں. ایک کہتا تو اللہ کا نبی ہے تو تیری بات نہ ماننا خطرے سے خالی نہیں ہے. دوسرا کہنے لگا میں تیرے منہ میں نہیں بننا چاہتا. اللہ اکبر. پتہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بات تو میری مان لو, میرے مکے والوں کو خبر نہ دینا میں نے تمہارے آگے ہاتھ جوڑے ہیں. اور نے کہا اچھا, ایک چوری دوسرا سینہ زوری, مکے کے اندر نوجوان بھیج دیے, وہ تمہارا بھتیجا محمد ہے نا ہمارے آگے ہاتھ جوڑ کر پھرا ہے. کہتا یار میرے تیرے تو غرب پڑ ہے, میں سینہ کھول کے دکھاوا تو حیران ہو جائے گا. قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پہ جا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا لینے آیا, میں سینہ کھول کے دکھاؤں تو حیران ہو جائے گا. صبح سے لے کر شام تک میرا عزیزو کون سا ایسا طریقہ جو نبی کا بنایا ہو؟ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کرتا, پورے گوجر شہر میں جتنے دائی کی دکانیں ہیں, مجھے ہر دکان والا بتائے آج کتنی مرتبہ حضور کی سنت کو اس طرح چلایا ہے. جب میرے نبی حضور علیہ السلام فرماتے جب میں رات پہ گیا, حاضرین اور جنہوں نے اللہ کے ستون کو تھام رکھا تھا, میرے چہرے کو دیکھ کر سبحانک سبحانک کہنے لگ گئے. پھر اللہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کتنی وہ پاک ذات ہے جس نے ان کے چہرے پر داڑھی کو سجا کے ان کا چہرہ خوبصورت بنا دیا. بار بار یہ ہاتھ کھڑے کروا رہے تھے, ہاتھ کھڑے کرو ختم نبوت کے چوکیدار ہو, ہاتھ کھڑے کرو صدیق کی صداقت. خدا پاک کی قسم ہے اگر تو میں نبی کی سنت کا جنازہ نہ نکالتے, کسی کتے کو صدیق پر کے ایمان پر بھونکنے کی ضرورت نہ ہوتی. یا اللہ مجھے تو نبی کوئی نہیں مانتا. طائف کا سفر پڑھو فضائل اعمال میں, طائف کا سفر پڑھو میرے عزیزو نبی کی سیرت میں. حضور فرماتے ہیں میں نے آگے ہاتھ جوڑے, لوگوں نے تالیاں بجائی, مجھے پتھر مارنے شروع کر دیے. ایک نے میرے سے یہاں پکڑا, ایک نے مجھے یہاں سے پکڑا, تیسرے کندھوں سے پکڑ کر اتنی زور سے کمر میں گھٹنا مارا, میں محمد منہ کے بل زمین پہ گر گیا. اٹھا میرے ہونٹوں سے خون تھا, میری ناک میرے سر سے خون تھا. اللہ اکبر. میرے سے چلا نہ گیا. حضرت زید میرا غلام مجھے کندھے پر اٹھا کر اللہ اکبر. رتبہ بھی نبی ربیعہ کے باغ کے اندر کہ اب وہ کون تھا, حضور کا رشتہ
رشتہ دار ہے لیکن کافروں کا سردار ہے. بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ کے اندر تھا اس کے بعد میں اتفاق کر جا کے مجھے لٹا دیا. اس نے دور سے دیکھا, دھاڑے مار مار کے رونے لگا. اپنے باغ میں کام کرنے والے عداس سے کہا میں تجھے انگور توڑ کے دیتا ہوں, جا میرے اس بھتیجے کو جا کے دے اور اسے کہنا تیرا دشمن تیرا آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے, کہتا اختلاف اپنی جگہ, تجھے رشتہ داری کا واسطہ 2-4 دانے کھا لے تیرے جسم میں جان آ جائے گی. رحمت والے نبی نے ایک انگور کا دانہ, ایک آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا اور منہ میں کے ساتھ لگایا, فرمایا بسم اللہ. شرم سے میں سر نیچا کر لینا چاہیے. جو زخمی ہو کر اللہ کا نام نہ بھولا, میرے عزیزوں میں اسیروں میں بیٹھ کے اللہ کا نام کیسے بھول جاتے ہیں. سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ عمر کے دروازے پر آئی. کیا دیکھتی ہے؟ دسترخوان پھٹا ہوا بچھا ہوا ہے, جو کی روٹی کا ٹکڑا اور سرکے کا سالن اور بعض جگہ پانی کا پیالہ پڑا تھا. عمر پتہ نہیں کتنے دنوں کی پکی روٹی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس روٹی کا ایک کونا توڑا اور یوں پانی میں ڈبویا, اپنے منہ میں ڈالا. اب حفصہ کہنے لگی ادھر عمر کے منہ میں لقمہ گئے, میری آنکھ سے آنسو آنے لگے. میں نے کہا میرا ابا عقیل کی خاطر اتنا مظلوم ہو گیا, 22 مربع میل کا بنا دے, تازی روٹی میرے باپ کو کھانے کو نہیں مل رہی ہے, بغیر تو ڈوب کے مر جاؤ. ان کو کہتے تو زہرا کا باغ کھا گئے. جنہوں نے کچھ بچایا نہیں, سب کچھ نبی پر قربان کر دیا. اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے گھر سے میں اپنے کے گھر میں آئی, میں نے اپنے باپ کو دیکھا, وہ جو کونا روٹی کا سوکھا جو کی روٹی کا بغیر چھنے آٹے کا تھا, میرے باپ کی یہاں پھنس گیا. میرے باپ کی آنکھیں باہر نکل آئی, یوں حلق پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر اسے اندر نکل لے, عمر اسے اندر نکل لے. ابا کہنے لگی ہائے میں مر جاواں. میں نے کہا ابا گلی مارتے تھوکنا, تھوک کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر. میں کہنے لگے تیرے ہی گھر والے سے سنا تھا, اللہ اکبر, روٹی کا اتنا سا ٹکڑا ہو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, بید بھی نہ کرنا. عمر کھا, تجھے کھانا پڑے گا, کیونکہ حضور نے فرمایا اتنے سے ٹکڑے کا بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. بیٹیوں کی شادیوں میں جا کر کھانا پلیٹوں میں بچا کر سفید داڑھی والے باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے والوں, غیرت کیا کرو. میں آج پتہ نہیں غصے والی, اللہ نہ کرے میں غصے مجھے آتا کوئی نہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں آج میرے دل سے ایسی باتیں زبان کے ذریعے سے نکل رہی ہے. شرم میرا عزیزوں بھیانی چاہیے. پتہ ہے بیٹی کی شادی ہے, جب برات دروازے پر آ گئی, بوڑھے باپ سردی کے موسم میں اس کے پاس جیسے پسینہ ادھر ادھر سے ٹپک رہا ہے, پتہ نہیں کبھی شام آنے کے پیچھے, کبھی باتھ روم میں پیشاب کے بہانے, آسمان کی طرف کہہ رہے اللہ عزت رکھ نہیں, اللہ عزت رکھ نہیں. جب میرے عزیزوں ایسی کیسے لڑکی کے باپ کی محسوس ہو تو ایک روٹی کے بجائے آدھی کھایا کرو. سالن میرے عزیزوں ڈش میں نظر نہ ہے تو چمچے بجا بجا کے نہ کھا کرو. ایک سالن لے کے آ, ایک سالن لے کے آ. اگر اوٹھے سالن ہوتا تو سالن یہاں پہنچ جاتا. معلوم ہوا ڈشیں خالی دیکھو بے سالن کوئی نہیں. ایسے لڑکی کے باپ سے جا کے گلا ملا کرو اور کہا کو نہیں بڑا چنگا کھانا پکایا, زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جتنا آج ہم نے کھانا کھایا ہے. خدا پاک کی قسم ہے, ایک لقمہ بھوک چھوڑنے کی وجہ سے اگر غریب کی بیٹی کی عزت بچ گئی, روزے والا بھی راضی ہو جائے گا, عرش والا بھی راضی ہو جائے گا. مسلمان ہو تو لوگوں کو ایمان کو اور لوگوں میں محبت پھیلانے آئے تھے. اللہ اکبر. ہمارے جنازوں کو دیکھ کے لوگ کہا کرتے تھے یا اللہ جلدی چلا گیا, ہماری عمر ہی سے لگا دے. اب جنازوں کو کندھا دیتے لوگ کہتے اچھا ہوا جلدی چلا گیا, جان چھوڑ گئی ہے. یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا, خاتم النبیین کیسے مانیں گے؟ فرمایا پیغمبر تاج نبوت میں پہناتا ہوں, پہلی ملاقات تیری صدیق سے ہوگی, دوسری ملاقات تیری عمر سے ہوگی. بغیر تحقیق کیے تیری معراج کا بھی اعلان کرے گا, ختم نبوت کا بھی اعلان کرے گا. جب تیری سر پہ پگڑی ختم نبوت کی طرف بندی دیکھے گا اور پوچھے گا یہ کیا ہے, پیغمبر تو خاموش ہو کے کھڑا ہو جانا, عرش والا اعلان کرے گا آقانا محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول اللہ, ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور صدیق آج دیکھ لے, عائشہ آج دیکھ لے, حفصہ آج دیکھ لے, ام سلمہ آج دیکھ لے, بلال تقدیر پر کلمہ پڑھنے والے آج دیکھ لے. اپنے بلال پر بلایا, دفعہ بھی آیا, اس مکے کے در یتیم کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر.
مولانا ایک ساتھی نے کہا جی لوگ قرضہ بہت کٹ دے یا فکر دی کہ اسی مر کے گاہ دینا ہے تے تھوڑی جی روشنی پا دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا قرضدار کا درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آج میرے عزیزوں ان لوگوں کے ایمان پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ کتنی حد گرمی سے کہتے ہیں ساڈا کام نہیں مولیاں کا کام ہے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. عبد العزیز نعیم صاحب میرے عزیزوں عظیم صاحب عبد القادر صاحب ناراض نہ ہونا جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا یہ کام وقت کا مولوی کر رہا ہے. پورے سال کے بعد پورے پاکستان سے خطیبوں کو پورے سال کے بعد نائب خانوں کو پورے پاکستان سے بلایا جاتا ہے. 10,000 ان کی تنخواہ ہے 500 روپے چندہ دے دے 100 روپے چندہ دے دے نبی کی خدمت نبوت کا جلسہ کرانا ہے. تاجو امیروں کاروباری آدمیوں تم سال کے بعد ایک کمیٹی ڈالتے 1.5 لاکھ روپے نکالتے کسی اپنے مدرسے میں آتے 1.5 لاکھ روپے میری حلال کی کمائی کا ساری آواز کو بلاؤ گوجرے والوں کو بلاؤ اجتماعی لنگر پکاؤ 4 خطیب بلاؤ 2 نعت خوان بلاؤ. اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک بھی بندہ تیرے اس 1.5 لاکھ کے پروگرام سے توبہ کر لیتا تیری نسلوں کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا. زکاتیں تم نے دی یاد ہم نے کرایا منتیں ہم تمہارے دروازے پہ کرنے آئے. بتاؤ تجھے اتنی ادارے والے بیٹھے ہیں کون سا تمہیں مفتی کرپشن میں ملوث نظر آیا کون سا تمہیں مدرسے کا کوئی مولوی تمہیں مدرسہ بیٹھتا نظر آیا. اللہ اکبر اس کے حصے میں کیا آیا 30 سال تمہارے بچوں کی خدمت کرتا رہا 31 سال تم نے اس کا لوہے والا بکسا دے کے تم نے واپس بھیج دیا. مولی صاحب چڑھے آواز کے اندر سر کوئی نکلی اور جا کے مرو تیرے لیے گوجرے شہر کے اندر مرنے کی جگہ بھی کوئی نہیں ہے. ہاتھ جوڑ تو میرے عزیز آپ حضرات کیا جنہوں نے آپ کو کلمہ سکھایا جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھایا جنہوں نے آپ کو نماز کا طریقہ بتایا کم از کم میرا بھی ان کا خیال کیا کرو کریں گے انشاءاللہ. فرمایا میرا نبی جانے کی دیر ہے صدیق تیرا انتظار کر رہا ہے سارے صحابہ تیرا انتظار کر رہے ہیں. اللہ اکبر ظالم کو ظلم کرتے ہوئے تو میرے عزیز و احساس نہ ہوا پھر اس ظلم کرنے والے کا ساتھ دینے والے راتوں رات اسے انگلینڈ بھجوانے والوں کو احساس نہ ہوا. قیامت کے دن آمنہ کا لال ہمیں اپنے روزے اپنے حوض کوثر پہ کھڑا نہیں ہونے دے گا. میرے عزیزوں کون صحابہ اللہ اکبر جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. عرش والا کہہ رہا ہے رضی اللہ تو بلند آواز سے کہہ دو صحابہ. عرش والا کہہ رہا ہے رضی اللہ اللہ راضی ہوا کہہ دو صحابہ کہہ دو صحابہ ہاتھ کھڑے کر کے دو صحابہ 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 کتے آسف علمی کو بھی پتہ لگ جائے صحابہ کے غلام گوجرے میں موجود ہے. آج گوجرے میں رہنے والے ساتھی کے ایک غلام کو پتہ لگ جاتا نہ تجھے انگلینڈ جانے دیتا نہ تیرے جہاز کو فضا میں اڑنے دیتا. کہہ دو صحابہ پھر کہہ دو صحابہ پھر کہہ دو صحابہ پھر کہہ دو صحابہ. لاڈو کا ختم نبوت لاڈو کا ختم نبوت بڑے نبی کی بڑی شان ہے. بیٹھ کے ادھر اٹھ کے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھاؤ. لاڈو کا ختم نبوت لاڈو کا ختم نبوت لاڈو کا ختم نبوت. غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں اور عشق مصطفیٰ لاڈو کا ختم نبوت. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آخری دعائیہ کلمہ آخری دعائیہ کلمہ بیٹھو بیٹھو. خدائے پاک کی قسم ہے سارے علماء کرام اس بات کی تائید کریں گے اگر یہی اٹھنا اللہ کو پسند آ گیا پہاڑوں جتنے اعمال ایک یہی اٹھنا آپ کا میرا میری آپ کی نسلوں کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. ثلاث لا یکلمہم اللہ. 3 آدمی ایسے اللہ دیکھے گا نہیں. پہلا آدمی کون ہے جو لوگوں کے
ساتھ احسان کر کے جتلاتا ہوگا. دوسرا آدمی کون ہے جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہوگا, دھوتی اس کی لٹک رہی ہے, شلوار اس کی ٹخنے شلوار کے پیٹے سے چھپے. اللہ قیامت کے دن سوال جواب تو دور کی بات ہے, ایک کونے میں کھڑا کر دے گا, دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. تیسرا وہ آدمی اپنی دکان پر گاہک کو کپڑا دکھا رہا ہے, گاہک کو کراکری دکھا رہا ہے, گاہک کو برتن دکھا رہا ہے, کہتا اللہ کی قسم اتنے کا نہیں آیا, اللہ کی قسم میں ٹک جائے نا. حسن آباد میں ساری مورے لگ رہی ہیں, اور کی شال مارکیٹ میں ساری مورے لگ رہی ہیں, پتہ بھی ہے پھر بھی قسم اٹھا رہا ہے. فرمایا مال تو اس کی جیب میں آئے گا, تب نجات ایمان اس کے سینے میں نہیں آئے گا. کہ ایسا بدبخت ہے جو قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچتا ہے, قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اللہ اللہ اللہ. ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے, آپ نے فرمایا, آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 کلمہ صبح پڑھ لو, 3 کلمہ شام پڑھ لو, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. 3 مرتبہ صبح پڑھ لے, 3 مرتبہ شام پڑھ لے. قیامت کے دن لوگ مجھے تلاش کریں گے, میں اس دعا کو پڑھنے والے کو تلاش کروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے اسے کوثر پہ لے کے آؤں گا, پھر جی بھر بھر کے جامع کوثر پلا کے ہاتھ پکڑ کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا. اس کے نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آج وعدہ کر کے جاؤ خیر کے کام میں, علماء تمہیں بدی کا کام بتلائیں گے نہیں, ہر حال میں نبی کے وارثوں کا ساتھ دو گے, ریلیوں کو کامیاب بناؤ گے, احتجاج کو میرا عزیزوں کامیاب کرواؤ گے. صدیق کی صداقت, عمر کی عدالت, میرا عزیزوں عثمان کی سخاوت, علی کی شجاعت, سارے صحابہ کی عزت کے لیے مال جال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. میدان میں علماء کی کال پر لبیک کہو گے. ہمارا حکومت پاکستان سے, ہمارا افواج پاکستان سے ایک ہی مطالبہ ہے, پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا, اس ملک کے اندر قانون بھی اسلام والا ہونا چاہیے, اس ملک کے اندر نفاذ شریعت قائم ہونی چاہیے. بچے سے لے کے بڑے تک, عورت سے لے کے مرد تک, جس کو دیکھو ہر کوئی لباس میں کردار میں محمد عربی کا غلام نظر آنا چاہیے. کرتے والا سارے انشاءاللہ. میرے بھائیو, میرے بھائی نے قرض کی بات کر دی, اللہ اکبر. امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعی قرضدار کا جنازہ نے پڑھایا. قرضدار وہ جس کے پاس قرضہ دینے کی گنجائش نہ ہو, لے تو لیا دینے کی گنجائش نہ ہو, ایسے آدمی کے بارے میں اللہ نے فرمایا راتوں کو رویا کرتا, دن کو رویا کرتا, یا اللہ میرا قرضہ اتار دے, لیکن قرضہ نہ اترا. ایسے آدمی کو موت آ گئی, قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کے صدقے اس کے جا جنت کے اندر چلا جا. قرضدار آ جائے گا, اللہ میں نے چھڑنا کوئی نہیں, یا اللہ اس نے میرے اتنے پیسے, یا اللہ یہ مال یا زمین کا حصہ قبضہ دینا ہے. اللہ فرمائیں گے مجھے پتا ہے دینے کا ارادہ تھا, لیکن موت نے وفا نہ کی, دے نہ سکا. اللہ فرمائیں گے او لینے والے اسے طرح درمیان میں سے ہٹا, تو میرے ساتھ سودا کر لے. دیکھ کر عرش کے نیچے کیا دیکھے گا, یقوت کے موتیوں کا ایک محل نظر آئے گا. اللہ فرمائیں گے یہ محل تو نے لینا ہے, جی اللہ. اللہ پھر قرضدار کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے اس کا قرضہ معاف کر دے, یہ محل میں تجھے عطا فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میرے بھائی اگر لیا تو خدا پاک کی قسم دینے میں جلدی کرو. 3 کام میرے بھائیوں, 3 کاموں میں جلدی کرو. اگر قرضہ لیا ادائیگی کے اسباب پیدا ہو کے دینے میں جلدی کرو. نماز کا وقت آ گیا, انتظار مت کرو. میٹھی زبان ہو گئی میرے عزیزوں, انتظار مت کرو کہ میں اللہ اللہ ڈومے میں آؤں گا. جس کے اندر سنت کا اظہار نظر آئے, جس کے اندر اللہ کے حکموں کی فرما برداری نظر آئے, قرآن نماز سے تعلق رکھتا ہو, آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ دو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں رزق شوق سے نہیں ملا کرتا, رزق اللہ کے خزانوں سے ملا کرتا ہے. سکون سسرال سے نہیں ملا کرتا, سکون تو قرآن والی زندگی سے ملا کرتا ہے. میرے عزیزوں عزت میرے عزیزوں مال سے نہیں ملا کرتی, عزت کالی کملی والے کے غلام بننے کی وجہ سے ملتی ہے. آج سارا مجمع اپنے گناہوں والی زندگی سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ.